انسان کو وہ ساتھ جو ہے یہ موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے اندر کا زنگ اتار لے۔ جب انسان اپنے اندر کا زنگ اتار لے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا میگنیٹ، وہ کائنات کا سب سے بڑا مقناطیس، وہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت، وہ کائنات کا سب سے بڑا کارساز جب محبت کی نظر انسان کے اوپر ڈالتا ہے تو نہ صرف اس کے گناہ جلتے ہیں، نہ صرف کہ اس کے جو ہے وہ نیکیاں بڑھتی ہیں، نہ صرف کہ اس کے اندر مثبت سوچ آتی ہے، بلکہ اس وقت میں وہ جو دعا کرے وہ پوری بھی ہو جاتی ہے۔ دعا حرفوں کا، لفظوں کا، عربی کا، فارسی کا مجموعہ نہیں ہے۔ دعا ایک احساس کا نام ہے، دعا ایک پیشی کا نام ہے، اللہ کے سامنے خود کو پیش کرنے کا۔ دعا ایک خاص قسم کی عطا کا نام ہے، دعا ایک خاص قسم کی کرم نوازی کا نام ہے، دعا رحمت الہی کا نام ہے۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری ایک اہم ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اہم ترین اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ نہ صرف میرے دل کے بہت قریب ہے بلکہ آپ کی لائکنگ سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹاپک آپ کے دل کے بھی بہت قریب ہے۔ دعا کی قبولیت کی ساتھ کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پوش کر دیں اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر بھی کرتے رہیں۔ خاص طور پہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی جو ساتھ ہوتی ہے ہر مہینے میں، اس کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی قربت میں جا سکیں، ان کی مشکلات بھی آسان ہوں، اور اگر وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے جو ہے وہ باعث سے برکت ہوگی۔ بات کر لیتے ہیں جی نومبر میں قبولیت دعا کی ساتھ۔ نومبر میں جو قبولیت دعا کی ساتھ ہے وہ ویسے ہی بڑی بہترین آ رہی ہے۔ بہترین تو ہر وقت ہوتا ہے۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے انی قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ اللہ اپنی شاہ رگ میں ہے نا آپ کی، تو اپنی شاہ رگ تک ہی جانا ہے۔ بعض اوقات یہ اپنی شاہ رگ تک کا سفر صدیوں پہ محیط ہو جاتا ہے اور بعض اوقات لمحوں کی گیم ہوتی ہے۔ یہ جو ساتھ ہے یہ بیسیکلی یہ آپ کو ایک کشن فراہم کرتی ہے، یعنی انرجی پوری کائنات میں ہر وقت رواں دواں ہے، ہر وقت یہ انرجی کا سفر چل رہا ہوتا ہے، ہر وقت یہ انرجی موجود ہوتی ہے، اور یہ جو انرجی ہے کسی وقت پازیٹیو ہوتی ہے، کسی وقت بالکل نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ تو جس وقت یہ پازیٹیو ہوتی ہے اور پازیٹیوٹی کا عروج ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی شخص اللہ سے رابطہ کرے، اس وقت کے دوران کو رابطہ کرے تو اس کو ایک کشن مل جاتا ہے، ایک اتنی بڑی طاقت اس کے ساتھ مل جاتی ہے کہ اس کی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ اس وقت میں وہ جو چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ اس کو مل سکتا ہے۔ ملتا اس لیے کہ ایک تو وہ ساتھ اس کے ارد گرد ہوتی ہے جو اس کے اندر پازیٹیوٹی جو ہے اس کے اندر ایک جاذبیت پیدا کرتی ہے۔ دوسرا، انسان کو وہ ساتھ جو ہے یہ موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے اندر کا زنگ اتار لے۔ جب انسان اپنے اندر کا زنگ اتار لے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا میگنیٹ، وہ کائنات کا سب سے بڑا مقناطیس، وہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت، وہ کائنات کا سب سے بڑا کارساز جب محبت کی نظر انسان کے اوپر ڈالتا ہے تو نہ صرف اس کے گناہ جلتے ہیں، نہ صرف کہ اس کے جو ہے وہ نیکیاں بڑھتی ہیں، نہ صرف کہ اس کے اندر مثبت سوچ آتی ہے، بلکہ اس وقت میں وہ جو دعا کرے وہ پوری بھی ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی نومبر 2024 میں یہ جو قبولیت دعا کی ساتھ آ رہی ہے، اس کا ٹائم کیا بنتا ہے؟ یہ جو میں ٹائم نکالتا ہوں یہ +500 GMT کے مطابق، یعنی پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق نکالتا ہوں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی ٹائم زونز کے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں
وہ اپنے اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کر لیں. تو کیونکہ گلوبل جو ساتھ ہوتی ہے وہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں ہوتی ہے. کسی وقت کسی میں دن کا ٹائم ہوتا ہے, کسی میں رات کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن وہ ٹائم ہوتا وہی ٹائم زون ہے, وہ چند گھنٹوں کا, وہ پوری دنیا کے لیے ایک سا ہوتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں جی کہ 7 کا ٹائم +50 GMT کے مطابق بنتا کیا ہے. تو 28 نومبر 2024 بروز جمعرات رات کو 9:45 یعنی 9:45 PM جو ہے اس کے اوپر اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے, اور 29 نومبر شروع ہو جائے گی, جمعے کا دن سٹارٹ ہو جائے گا, اور 2:57 AM 2:57 AM پہ جا کے یہ ساتھ ختم ہوگی. یہ 5 گھنٹے 12 منٹ کا ٹائم ہے. 312 منٹ, 5 گھنٹے 12 منٹ یعنی ٹوٹل 312 منٹ. تو میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی کہ دولت کا کوڈ 6 ہے, دولت کا اور جو ہے وہ جو نمبر ہے, محبت کا نمبر جو ہے وہ 6 ہے. تو یہ دونوں حوالوں سے یہ بڑی کامیاب ساتھ بننے جا رہی ہے. 312 منٹ کا ٹوٹل جو بنتا ہے وہ 6 بنتا ہے. پھر ہم ایک اور بات بار بار کرتے ہیں کہ جب ہم اس ساتھ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے کوئی نہ کوئی سورت جو ہے وہ اس ساتھ کی انرجی کے ساتھ لازمی میچ کر جاتی ہے. تو اس مہینے میں سورہ ملک کی انرجی جو ہے وہ اس سے میچ کر رہی ہے. ایک طرف 7 کا جو ٹائم بن رہا ہے وہ 6 بن رہا ہے, دوسرا جو 312 منٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, دوسرا سورہ ملک, ملک مملکت, توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء, وہ جس کو چاہتا ہے مملکت عطا کر دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے مملکت. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ساتھ بنتی ہے یہ کاروباری ترقی کے حوالے سے بہت شاندار ہے, یہ نئے رشتوں کے حوالے سے بہت شاندار ہے, نئے وینچرز کے حوالے سے بہت شاندار ہے, نئی سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت شاندار ہے, یہ نئے بزنس, نئے کاروبار, نئی نوکریاں, امیگریشن کے حوالے سے سفر کرنے کے لیے بہت شاندار ہے. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دولت کا نمبر بھی 6 ہے اور محبت کا نمبر بھی 6 ہے, تو ریلیشن شپس کے لیے بہت اچھا ہے یہ وقت. نئے رشتے, رشتوں میں بہتری, اس کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی وہ سارے لوگ کہ جن کے کوئی ایسے معاملات عدالتوں میں رشتوں کے حوالے سے کوئی طلاق یا خلا کے چیزیں ہیں, ان کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے. وہ ساری چیزیں امیکیبلی اور اچھے طریقے سے حل ہونے جا رہی ہیں, ترقی کے نئے موقع مل رہے ہیں. یعنی اوورآل سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی کرم نوازی کا کوئی بہت خاص وقت ہے. یہ تعلقات میں بہتری کا بھی وقت ہے, سفر کا بھی وقت ہے, امیگریشن کا وقت ہے, سرمایہ کاری کا وقت ہے, ترقی کا وقت ہے. یعنی اوورآل یہ بڑا شاندار وقت بن رہا ہے, اس کو ضائع مت کیجیے گا. اب آ جاتے ہیں کہ اس میں کرنا کیا ہے. تو میں بار بار جب بھی یہ ساتھ کی جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پڑھ لیا کریں, یہ پڑھ لیا کریں, تو میں اس میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر فرض کیا آپ کو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے, یا فرض کیا کہ آپ کو جو ہے وہ صحیح تلفظ سے آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے, تو پھر جو آتا ہے وہ پڑھ لیں, صرف درود پاک پڑھ لیں. کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی ایک حدیث جو مستند اسناد کے ساتھ, متواتر اسناد کے ساتھ صحیحین میں موجود ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے لیے بہت کافی. یعنی دنیا کا ہر کام اگر آپ کرنا چاہیں تو صرف درود پاک پڑھ لیں تو بہت کافی ہے. اب جو ہے وہ اس کو کرنا کیا ہے, اس کا طریقہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو فرض کیا کہ پڑھ سکتے ہیں جو میں بتاؤں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں پڑھ سکتے تو درود پاک پڑھ لیں یا جو آتا ہے وہ پڑھ لیں. اب سب سے پہلے 2 نفل نماز شکرانہ کہ اللہ نے ہمیں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا, ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا. اور اللہ اس سے بڑا کرم کیا کرے کہ ہمارے وجود ناپاک ہیں, اس کا وجود پاک ہے. ہماری جو ہے وہ ناپاک زبانوں پہ اپنا نام آپ نے حبیب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جاری فرما دیتا ہے, اور اس سے بڑا کرم اللہ کیا کرے. سب سے پہلے 2 نفل شکرانہ ضرور ادا کریں, اس کے بعد درود پاک. کیوں
کہ وجہ وجود کائنات، وجہ تخلیق کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین ہے، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے نماز شکرانہ کے بعد درود پاک کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد چونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ سورہ ملک کے ساتھ اس ساتھ کی انرجی ملتی ہے، تو سورہ ملک ایک مرتبہ سورہ ملک تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ درود پاک جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کم از کم ایک تسبیح اور زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 19 مرتبہ، سورہ قریش 11 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ اس سورت کی جو ساتھ کی جو انرجی ہوتی ہے وہ کسی ایک سورت کے ساتھ میچ کرتی ہے، اور ایک قرآن پاک کی سورت اس کی ایگزیکیوشن کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس مہینے جو ایگزیکیوشن ہے اس انرجی کی وہ سورہ مزمل، تو ایک مرتبہ سورہ مزمل تلاوت کرنی ہے، یعنی پہلے 19 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ قریش، پھر ایک مرتبہ سورہ مزمل، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش، پھر اسی طرح 19 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد درود پاک کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے محبت سے پڑھا جا سکے۔ اس کے بعد صلاۃ الحاجت، صلاۃ الحاجت جو ہے وہ ادا کریں، اس کے بعد دعا کریں۔ دعا حرفوں کا، لفظوں کا، عربی کا، فارسی کا مجموعہ نہیں ہے۔ دعا ایک احساس کا نام ہے، دعا ایک پیشی کا نام ہے، اللہ کے سامنے خود کو پیش کرنے کا۔ دعا ایک خاص قسم کی عطا کا نام ہے، دعا ایک خاص قسم کی کرم نوازی کا نام ہے، دعا رحمت الہی کا نام ہے۔ دعا کریں اپنے لیے، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کریں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے قریبی ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ جو آپ کے قریبی نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جن سے آپ کو محبت ہے، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جن سے آپ کو محبت نہیں ہے۔ سب کے لیے دعا کریں، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں شامل رکھے، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی۔ ہمیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے سائے میں رکھے، ان کے لوائے الحمد کے سائے میں رکھے، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں۔ ہمیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں رکھے، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں۔ آپ سب کے لیے بہت دعا، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔